اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ کہ بھئی دین کے لیے کیا ہے؟ اگر آدمی دین کو کامل دین تک پہنچ سکتا ہے کیا ہے؟ تو اللہ کا خوف جس کے دل کے اندر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھی۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ پڑھ رہے تھے جب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے ہاں جس دن آسمان پھٹ جاویں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے، بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہے ہی، نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا۔ زرارہ بن اوفا ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پر جب پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خلیل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت ضرور آنی ہے، تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے؟ تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ ایک اور صحابہ کا قصہ لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب وردوا الی اللہ مولاہم الحق پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ بیان فرمایا کتنا خوف تھا اللہ کا ان کے دل کے اندر۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ مشکور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے، کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ کیا ہے؟ خیر کی طرف رہبری کرے گا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سبھی واقف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں، یعنی جب میرے دل کے اندر اللہ کا خوف رہا ہے تو اس کی وجہ سے، اس میرے ڈرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیے، عبرت کے دروازے کھول دیے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ حدیث میں آیا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں چھوڑ دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا، کہ 2 خوف بھی جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں بھی نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہا، ایسی بے فکری صبح شام تک گدھے کی طرح لگ رہا ہے، دنیا میں لگ رہا ہے، نہ اس کا نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، دنیا میں لگ رہا ہے۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں،
کیا ہے قیامت میں؟ ڈراؤں قیامت کے دن اس کو ہولناک عذاب، ایسے ایسے عذاب کہ اپنے اپنے پسینے میں آدمی غرق ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. کیا ہے؟ اور دنیا میں ڈرتا رہا تو آخرت میں بے فکری عطا کر دوں گا. اور اصل زندگی تو بھائی آخرت کی ہے، بھائی اصل زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی تھوڑی. دنیا کی تو آدمی اگر آج ہی ختم ہو گیا، کوئی کیسے کہے کہ ہم میں سے کوئی آج گارنٹی لے سکے آج پورے دن کے میں زندہ رہ سکوں؟ ہم بھلے سے کچھ ہمارے دل ہمیں ذرا سا بخار بھی نہ ہو، سر کے اندر درد بھی نہ ہو، لیکن گارنٹی نہیں ہے. ایسے بھی بہت انسان ہے کہ بیچارے صبح بیٹھے مسجد کے اندر بیٹھے عبادت کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا ابھی بھی دیکھو بیچارے فرقان بھائی آئے، انہیں بتا رہے تھے ہمارا سالہ کچھ بھی نہیں، رات میں سویا صبح میں اٹھا ہی نہیں، کچھ بھی بیماری نہیں تھی. تو کچھ کہہ سکتے، گارنٹی لے سکتے بھائی کوئی کسی کا؟ تو دنیا میں اگر لگ گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ڈرائے گا، اور اگر دنیا میں ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں فکر عطا فرما دیں گے، چین سکون کی زندگی گزاریں گے مرنے کے بعد. حضور کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اس سے ہر چیز ڈرے گی. بالکل پکی بات ہے، آزما کے دیکھیے. جو بڑے سے بڑے حکومت بھی ہوگی نا وہ بھی ڈرے گی بھائی صاحب اللہ کا، جس کے دل کے اندر اللہ. اور جو غیر اللہ کے علاوہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے. جو اللہ کے علاوہ سے کیا ہے ڈرے گا اس کو ہر چیز ڈراتی ہے. یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈر نہ لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا. بتاؤ کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈر نہ لگے جتنا دنیا سے بچانا، یار میرا تنگ دستی نہ آ جائے، یار میں کہاں سے کھماؤں گا کہاں سے، اتنا خوف اس کے دل کے اندر جہنم، یار جہنم بھی جانا ہے، نیک اعمال کر لو، برائی سے بچ جاؤ، اتنا خوف اگر وہ جہنم سے کرنے لگ جائے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے. ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہا، کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ برباد ہو جاتا ہے، کہ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہا وہ دل برباد ہو جاتا ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خام مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے. حضور کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. میرے نبی کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا. کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے، اللہ کا خوف ہے اس کو، اللہ کا خوف جس دل کے اندر آ گیا وہ برائیوں سے بچ جائے گا، وہ تنہائی کے گناہوں سے بچ جائے گا، وہ علی الاعلان کھلم کھلا گناہوں سے بھی کیا ہے بچ جائے گا. کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل، یعنی وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اس کا آگ میں جانا مشکل ایسا ہو جائے جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی غلطیوں کو خطاؤں پر روتے رہو. کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ صحابی نے حضور سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے، اچھائی کا راستہ، نجات کا راستہ جس سے ہم پا سکے، نجات پا سکے، جہنم سے بچ سکے، اس کا کیا راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس سے کوئی غلط الفاظ، کسی کی چغلی، کسی کے اوپر بہتان، کسی کے اوپر تہمت نہ لگاؤ. پھر دوسرا، گھر میں بیٹھے رہو. فضول یعنی گھر میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو، گھر میں بیٹھے ہیں فضول جو ادھر ادھر بیٹھکوں میں، ادھر ادھر میٹنگوں میں، ادھر ادھر فضول بیٹھے ہیں وہ نہ بیٹھو. اس کا مطلب گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی غلطیوں پر، اپنی غلطیوں خطاؤں پر روتے رہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں. کہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی بات ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی بات ہے ہر آدمی کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب یعنی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو؟
حضور نے فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ بھائی گناہ تو ہوں گے، ہم نہیں کہہ رہے گناہ نہیں ہونے کا، گناہ ہوں گے، لیکن گناہ کو یاد کر کے آدمی رونے لگے، اللہ سے توبہ کرنے لگے۔ میرے آقا کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنا سایہ عطا فرماویں گے۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، بھائی مسجد میں آ کے عبادت میں آ کے اجتماع کے ساتھ سب کو یاد تو کر ہی رہے، لیکن کیا ہے تنہائی میں، جس وقت کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جس وقت وہ اور اس کا اللہ ہو بس۔ یہ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو رو سکتا ہے وہ روئے اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ اور روتے کیا اور ہنسے، اگر کوئی روے بھی نا دعا مانگ تو ہنسے ہم، بتاؤ اتنے افسوس کی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی دعا بھی کرا رہا ہے، کیسے کرا رہا ہے، رونے ہے دعا کرانے والا، تو اور بتا افسوس ہوتا روتے تو اور کہا ہنستے ہیں دانت پھاڑے، بتاؤ کتنی بے شرمی کی بات، ہوتا نہیں ہوتا۔ میں بھی اس میں ہی ہوں، آپ بھی اس میں ہی، ہنسے اور ایک دوسرے کو دیکھ کیسے رو رہا ہے، اور اپنا آپ افسوس نہیں کر رہا کہ میری آنکھ کیا ہو گیا ان کو کہ ایک بھی آنسو نہیں نکل لیا، اپنی آنکھوں پر افسوس نہیں، دوسرے پر رونے پر ہنس رہا ہے۔ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جو رو سکتا ہے وہ روئے اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ کم سے کم اگر رونا بھی نہیں آیا تو کم سے کم رونے والی صورت تو بنا لے۔ محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روتے تھے تو آنسو کو اپنے منہ اور داڑھی سے پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے ہوں، خوف کے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل جائے، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں دکھنے لگی، طبیب نے، ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک بات کا وعدہ کر لو، آنکھ اچھی ہو جاوے گی کہ رویا نہ کرو۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔ کیسی بات بتا رہا، بتاؤ کتنی بڑی بات کہ اس کے اندر خوبی تو ہے ہی نہیں کچھ، ایک ہی خوبی ہے جو روئے اور ہے ہی نہیں، اس کو تم منع کر رہا ہے کہ کوئی خوبی ہے ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں، ایک ہی خوبی ہے بس یہ روتی ہے، بس اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کو تم منع کر دیں گے۔ یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے، خوشی سے، جنون سے، درد سے، گھبراہٹ سے، ایک دکھلاوے سے، نشے سے اور اللہ کے خوف سے۔ یہی ہے وہ رونا کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ کون سا؟ 7 میں سے 6 اللہ کے خوف سے، ان 7 میں سے ایک جنون، خوشی سے اس میں بھی کچھ نہیں، جنون سے کچھ نہیں، درد سے اس پہ بھی کچھ نہیں، گھبراہٹ سے کچھ نہیں، دکھلاوے سے اس سے بھی کچھ نہیں، یہ بیٹھا دیکھا بھائی یار آج میں آنے لگا تو اس سے بھی کچھ نہیں، ایک اللہ کے خوف سے۔ یہی ہے یعنی جو اللہ کے خوف سے رویا ہے، یہی ہے وہ رونا کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگے، رخسار یعنی گال، کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ کیا ہے؟ پہاڑ کے، کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگے، یعنی اگر مجھے اتنی پہاڑ کے برابر سونا چاندی مل جائے اور مجھے رونا نہ آوے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ان سونا چاندی کا، لیکن اگر مجھے رونا آ گیا اللہ کے خوف کی وجہ سے، میرے آنسو بہنے لگے، گالوں پر آ گئے، تو یہ مجھے اس سے بھی بہتر ہے کہ میں پہاڑ کے برابر سونا چاندی صدقہ کروں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیمیا ہے اور بہت ہی ضروری اور مفید ہے، اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ یعنی یہ سب کر کے نا، سب چیزیں اللہ کے خوف سے رو کر کے جب امید رکھنی، ایسا نہیں کہ پورے دن
جو ہے کندھے پر پھاولا رکھ پھر یا نماز کا نہ پتہ نہ دین کا پتہ اور اللہ سے امید رکھے اللہ معاف کرنے والا، اس سے بڑا بیوقوف انسان نہیں ہے کوئی بھی۔ یہ بتایا ہے کہ اس سے بڑا بیوقوف انسان نہیں کہ پورے دن جو ہے گدھے کی طرح دنیا کمانے میں لگ رہا ہے، کندھے پہ پھاولا کندھے پہ گولا اور رہ رہا اللہ معاف کرنے والے ہیں، تو سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت ہی ضروری اور مفید ہے اپنے گناہوں پر نظر کر کے، یعنی اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہر شے کو، ہر چیز کو وسیع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں داخل کرو، تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، یعنی دیکھو امید بھی رکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کرو، تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ کہیں طریقے کی خوشی نہیں ہے، دیکھو عمل کر کے بھی کیا ہے، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیے۔ بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی جو کوئی بھی مرے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہوا مرے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی احادیث مجھے سناؤ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو، یعنی ایسی حدیث مجھے سناؤ جس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید بڑھتی ہو۔ بتاؤ اب جیسے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں کہ آپ کے دل میں تھوڑا سا دل نرم ہوا ہے، کیا اللہ سے امید نہیں رکھتے آپ؟ جب احادیث سنیں گے، جب احادیث دین کی مجلس میں بیٹھیں گے، تعلیم میں بیٹھیں گے، تو اس سے کیا ہے دل نرم بھی ہوں گے اور کیا ہے دل کے اندر دین کی باتیں جمع بھی ہوگی، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔